فائر فائٹرز جان بچانے والے بے خوف محافظ۔ آگ سے کس کو ڈر نہیں لگتا، لیکن اس دنیا میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی جان بچانے کی خاطر اس آگ سے بھی نہیں ڈرتے۔ خطے میں پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان نے سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور دوست ممالک سے رابطے شروع کر دیے ہیں تاکہ پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ترکیہ کے سفیر نے اہم ملاقات کی، جس میں ترکیہ کی جانب سے پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کا اظہار کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی عمان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر دارالحکومت مسقط پہنچ گئے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر عمان کی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام، سیکریٹری داخلہ عمان نے پاکستان کے سفیر سید نوید صفدر بخاری اور دیگر اہم شخصیات نے ان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی عمان کے سیکریٹری داخلہ الجزیرہ کی چشم کشا رپورٹ، بی جے پی کا فالس فلیگ آپریشن بے نقاب۔ الجزیرہ کی تحقیقاتی رپورٹ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے حالیہ واقعے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بڑی چھانٹی، 30 جون تک ہزاروں ملازمین فارغ، سینکڑوں سٹورز بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان میں رائٹ سائزنگ پالیسی کے تحت پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں ٹیموں کے ساتھ انٹیگریٹی افسران کا تقرر نہیں کیا گیا، حالانکہ ماضی میں کھلاڑیوں کو مشکوک عناصر سے بچانے کے لیے یہ تقرریاں معمول کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بار مکمل طور پر اپنے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، جو ہر ٹیم کی نگرانی کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی سیریز میں آئی سی سی اینٹی کرپشن یونٹ کو بھی پی ایس ایل میں شامل رکھا جاتا ہے۔ عالمی اداروں اور مسلم دنیا کے تمام تر بیانات کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں اپنی جنگی جارحیت کو نہ صرف جاری رکھا ہے بلکہ اسے مزید تیز کر رہا ہے۔ ہفتے کے روز اسرائیلی فوج کے اعلیٰ حکام نے مزید ہزاروں ریزرو فوجی غزہ طلب کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہزاروں فوجیوں کو بلانے کی ضرورت غزہ پر کنٹرول کرنے کی ایک اور کوشش کے سلسلے میں ہے، تاکہ 1.5 سال سے جاری اس غزہ جنگ کو اسرائیلی اپنی کامیابی بنانے کی کوئی صورت پیدا کر سکیں۔ فائر فائٹرز جان بچانے والے بے خوف محافظ۔ آگ سے کس کو ڈر نہیں لگتا، لیکن اس دنیا میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی جان بچانے کی خاطر اس آگ سے بھی نہیں ڈرتے۔ ایسے ہی بہادر لوگوں کے اعزاز میں دنیا بھر میں 4 مئی کو انٹرنیشنل فائر فائٹرز ڈے منایا جاتا ہے۔ 4 مئی کا دن دنیا بھر میں ان فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، جو اپنی جان عوام کی جان و مال کے تحفظ کرتے ہوئے نچھاور کر دیتے ہیں۔ بین الاقوامی فائر فائٹرز ڈے کی تاریخ، فائر فائٹرز کا عالمی دن 1999 میں دنیا بھر میں فائر فائٹرز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ در حقیقت 2 دسمبر 1998 کو آسٹریلیا کے شہر لنٹن میں ایک المناک حادثہ پیش آیا، جس میں گیلونگ ویسٹ فائر بریگیڈ کے 5 فائٹرز موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس خوفناک واقعے سے متاثر ہو کر فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا گیا۔ لنٹن میں ہونے والے سانحے نے دنیا بھر میں مقامی کمیونٹی اور فائر فائٹرز پر گہرا اثر ڈالا۔ اس سے متاثرین اور ان کے اہل خانہ میں غم و حمایت کی لہر دوڑ گئی۔ 5 فائر فائٹرز کو اب لنٹن قبرستان میں ایک اجتماعی یادگار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ فائر فائٹرز کے عالمی دن کے باضابطہ تاریخ 4 مئی ہے۔ اس تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ اس دن تمام فائر فائٹرز کے سرپرست سینٹ فلورین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ سینٹ فلورین رومی سلطنت میں فائر بریگیڈ کے پہلے معروف کمانڈر تھے۔ دنیا بھر کے فائر فائٹرز کی طرح انسانی ہمدردی کے خیالات کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مرے۔ فائر فائٹرز کے عالمی دن کی اہمیت، یہ فائر فائٹرز کے المناک نقصان پر غور کرنے اور ان کے خاندان اور برادریوں کے لیے مدد اور وسائل فراہم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کرنے کا بھی دن ہے۔ یہ خاص دن پوری دنیا میں فائر فائٹرز کو ان کی بہادری اور محنت پر خراج تحسین پیش کرنے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمیں آگ سے محفوظ رکھنے اور ہمارے گھروں اور زندگیوں کی حفاظت میں کتنے اہم ہیں۔ خطے میں پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں پاکستان نے سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز کر دی ہیں اور دوست ممالک سے رابطے شروع کر دیے ہیں تاکہ پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز
शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्किया के सफीर ने अहम मुलाकात की, जिसमें तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ना भारतीय साजिश है और भारत तहकीकात के लिए दी गई पेशकश पर ताहाल कोई मस्बत जवाब नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि अगर तुर्किया तहकीकात में शामिल होता है तो पाकिस्तान इसका खैर मुकद्दम करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने यूनान और स्विट्जरलैंड के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ता किया और इन्हें पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। उनका कहना था कि भारत किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत ने वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, मगर अब तक कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। उनका कहना था कि दुनिया भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देख रही है और ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुसलसल राब्ते में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर दारुल हुकूमत मस्कत पहुँच गए, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर अमान की वज़ारत दाखिला के आला हकाम सेक्रेटरी दाखिला अमान में पाकिस्तान के सफीर सैयद नवीद सफदर बुखारी और दीगर अहम शख्सियात ने उनका खैर मुकद्दम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमान के सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हलाल बिन सऊद से अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद मंशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान खालिद बिन हलाल ने मोहसिन नकवी को अमान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा। मोहसिन नकवी ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान अमान के साथ इंसदाद मंशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन को मज़ीद फरोग देना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है और इस सिलसिले में अमान के किरदार को सराहता है। अपने दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमान के आला हकाम से मजीद मुलाकातें भी करेंगे। इन मुलाकातों में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा और दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दफाई ताउन के इम्कानात पर बातचीत की जाएगी। अल जजीरा की चश्मकुशा रिपोर्ट, बीजेपी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। अल जजीरा की तहकीकाती रिपोर्ट ने भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में होने वाले हालिया वाक़े का भांडा फोड़ दिया। पहलगाम में होने वाले मुबैना दहशतगर्द हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बीजेपी का सियासी ड्रामा था, जिसका मकसद इंतखाबात से पहले कशीदगी को बढ़ाना और कौम परस्तों के बयानिए को तकवीयत देना है। अल जजीरा के मुताबिक कश्मीर में बीजेपी की पॉलिसी आमरीत पर मबनी है। हजारों मकानात बगैर किसी तहकीक के मुनहदम कर दिए गए और 1500 से ज्यादा बेगुनाह कश्मीरी बगैर किसी इल्जाम के कैद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि ये नया सिक्योरिटी नेटवर्क दरअसल कश्मीरी अवाम को खौफजदा करने का हथियार बन चुका है। मीडिया पर सख्त सेंसरशिप है और जमीनी हकायक को छुपाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। अल जजीरा का कहना है कि इंटेलिजेंस की नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी जंगी जुनून को हवा दे रही है और सियासी मुखालफिन को रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के आखिर में आलमी बरादरी की खामोशी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। कहा गया है कि अगर दुनिया खामोश रही तो कश्मीर का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। कश्मीर में जमहूरियत के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के सामने आना अब जरूरी है। क्या आलमी ज़मीर जागेगा या जुल्म इसी तरह जारी रहेगा? यूटिलिटी स्टोर्स पर बड़ी छांटी, 30 जून तक हजारों मुलाजमीन फारग, सैकड़ों स्टोर्स बंद करने का फैसला। पाकिस्तान में राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत यूटिलिटी स्टोर्स के नए ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया गया है। IMF ने 30 जून तक यूटिलिटी स्टोर्स के इजाफी मुलाजमीन फारग करने का टास्क दे दिया है। इस सिलसिले में जारी एक दस्तावेज में कहा गया है कि पहले मरले में यूटिलिटी स्टोर्स के 2237 डेली वेजेस मुलाजमीन पर तरफ किए गए हैं। जराये के मुताबिक दूसरे मरले में ग्रेड 1 से 13 तक 2800 तक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारग होंगे। ग्रेड 14 और जायद के मुलाजमीन को भी 30 जून तक सरप्लस पोल में डाला जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम तक मजीद 1000 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया गया है। इन स्टोर्स में काम करने वाले डेली मुलाजमीन को भी नौकरी से फारग कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 5500 में से 1500 यूटिलिटी स्टोर्स बाकी रह जाएंगे। मालियाती लिहाज से बाकी रह जाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी की जाएगी और मालियाती लिहाज से कमजोर मजीद 1000 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जाना है। हुकाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स को गुज़श्ता माली साल 38 अरब रुपए से सब्सिडी मिली थी। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के लिए मुख्तस 60 अरब की सब्सिडी नहीं मिली। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में टीमों के साथ इंटेग्रिटी अफसरान का तकर्रुर नहीं किया गया। हालांकि माजी में खिलाड़ियों को मशकूक अनासर से बचाने के लिए ये तकर्रियां मामूल का हिस्सा हुआ करती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार मुकम्मल तौर पर अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं, जो हर टीम की निगरानी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई सीरीज में ICC एंटी करप्शन यूनिट को भी PSL में शामिल रखा जाता है, लेकिन अब वो प्रैक्टिस तर्क कर दी गई है। इस बार न सिर्फ इंटेग्रिटी अफसरान की तकर्री नहीं हुई बल्कि PCB का एंटी करप्शन यूनिट भी होटलों और मैचों के दौरान निगरानी के फराइज अंजाम दे रहा है। वो बगैर किसी नुमाया मौजूदगी के लो प्रोफाइल अंदाज में काम कर रहा है। तमाम खिलाड़ियों और टीम ऑफिसर
آفیشل کو مشکوک افراد سے دور رہنے کی تربیت دی گئی ہے۔ انہیں لیکچرز، دستاویزات اور دیگر ویڈیوز کے ذریعے ہدایات کی گئی ہیں تاکہ وہ کسی ممکنہ کرپشن سرگرمی سے باخبر رہ سکیں۔ پی سی بی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹیگریٹی افسران کی تقرری کا سلسلہ گزشتہ سال ہی ختم کر دیا گیا تھا اور چونکہ ڈومیسٹک نوعیت کی اس ایونٹ کے لیے آئی سی سی ایونٹ کی شمولیت ضروری نہیں سمجھی گئی، اس لیے پی سی بی کا اپنا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ تمام تر اقدامات سنبھال رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے لیے ایک غیر ملکی کمپنی کو بھی شامل کیا گیا ہے جو آئی سی سی اور دیگر بین الاقوامی بورڈز کے ساتھ بھی کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی کھلاڑی بھی سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ اب تک ایونٹ کے دوران کسی مشکوک سرگرمی کی اطلاع موصول نہیں ہوئی اور پی ایس ایل 10 میں بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق اینٹی کرپشن پروٹوکولز پر عمل درآمد جاری ہے۔ عالمی اداروں اور مسلم دنیا کے تمام تر بیانات کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں اپنی جنگی جارحیت کو نہ صرف جاری رکھا ہے بلکہ اسے مزید تیز کر رہا ہے۔ ہفتے کے روز اسرائیلی فوج کے اعلیٰ حکام نے مزید ہزاروں ریزرو فوجی غزہ طلب کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہزاروں فوجیوں کو بلانے کی ضرورت غزہ پر کنٹرول کرنے کی ایک اور کوشش کے سلسلے میں ہے تاکہ 1.5 سال سے جاری اس غزہ جنگ کو اسرائیلی اپنی کامیابی بنانے کی کوئی صورت پیدا کر سکیں۔ کئی اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹس نے اطلاع دی ہے کہ یہ نئے ریزرو فوجی بعض علاقوں میں پہلے سے موجود تھک چکے فوجیوں کو تبدیل کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ تاہم کسی میڈیا آؤٹلیٹ نے اس امر کو رپورٹ نہیں کیا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کی وجہ سے شین بیت اور فوج کے کچھ اہلکاروں میں پائی جانے والی ناراضگی بھی اس تبدیلی کا باعث ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک اسرائیلی براڈ کاسٹر نے اطلاع دی ہے کہ پیش آمدہ صورتحال کے پیش نظر اتوار کے روز اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں غزہ کی موجودہ صورتحال اور چیلنجوں کے پیش نظر فوجی نفری میں اضافے کی منظوری دی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اسرائیل نے غزہ کے لیے ماہ مارچ میں بڑی نفری کو نئے سرے سے تعینات اور تبدیل کیا تھا تاکہ ایک جانب غزہ میں خوراک اور پانی جانے سے روکنے کے لیے کی گئی ناکہ بندی کو مستحکم کیا جا سکے اور اہل غزہ کو انخلا پر مجبور کیا جائے۔ دوسری جانب 18 مارچ سے نئی جنگ جارحیت کے لیے ہزاروں نئے فوجی دستیاب کیے جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنہیں ان کے دائیں بازو کے اتحادی مزید جارحیت کے لیے مجبور کرتے ہیں، وہیں ان کی مسلسل جنگی جارحیت جاری رکھنے پر عوام میں مقبولیت مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ان پر یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ جنگ کو اپنی سیاسی ضرورتوں اور بچاؤ کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس مسلسل ناکہ بندی اور جنگی جارحیت کو روکنے کے لیے مسلم دنیا کے حکمرانوں نے بھی کئی بیانات داغے ہیں۔ حماس نے ہفتے کے روز ایک روسی قیدی کی فوٹیج جاری کی ہے جسے زخمی حالت میں دکھایا گیا ہے۔ حماس کی طرف سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی بمباری سے اسرائیلی قیدیوں کی جانیں بھی خطرے میں ہیں، تاہم نیتن یاہو بمباری دباؤ بڑھانے کی پالیسی کے طور پر جاری رکھنے پر مصر ہے۔ بمباری کے دوران اسرائیلی قیدی زخمی ہوا، اس کے دوران 11 فلسطینی 3 ننھے بچوں سمیت زخمی ہوئے تھے۔ چھوٹے تینوں بچے بعد ازاں شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 18 مارچ سے اب تک 2396 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے قتل کیا ہے، جبکہ جنگ کے دوران مجموعی طور پر 52,995 فلسطینی قتل کیے ہیں۔